کہ آج آپ کے درمیان میں جتنے لوگ آ رہے ہیں نا، وہ بڑے بڑے خواب آپ کو بتا رہے ہیں، چاہے کانگریس کے لوگ ہوں، راشٹروادی کے لوگ ہوں یا بی جے پی کے لوگ ہوں، میرے بھائی یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے۔ غور کرو میری بات کو، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ کانگریس پارٹی کے لوگ جو صرف فوٹو کھنچانے تک محدود تھے، کام تو کچھ کیا نہیں ہے، فوٹو کو کھنچوایا۔ ایمانداری سے میری نظر جہاں تک جا رہی ہے، ایمانداری سے آپ سے میرا سوال ہے، گھروں کو اگر پانی نہیں آیا یا وقت پر پانی نہیں آیا یا لائٹ چلے گئی یا راستے کا مسئلہ ہے یا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، محلے میں انتقال ہوا، یا پھر اس کے علاوہ جمعہ کے دن مسجد کے سامنے کچرا ہے یا نالی بھر گئی ہے یا ڈرینیج بھر کر جا رہا ہے، تو بتاؤ ایمانداری سے آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، سب سے پہلا فون آپ نے اگر کسی کو کیا ہوگا تو انصار صاحب کو کیا ہوگا یا عبدالرحیم صاحب کو کیا ہوگا یا فصیح الدین صاحب کو کیا ہوگا یا حبیب صاحب کو کیا ہوگا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کے فون کو نہ صرف سنا ہوگا بلکہ 5 منٹ میں پہنچ کر آپ کے مسئلے کو حل کیا ہوگا۔ یہ بنیادی کام ہوتے ہیں۔ آج جو لوگ آپ کے درمیان میں آئے ہیں، صرف فوٹو کھنچانے سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے میرے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے دوسروں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن کام کو کر کے دکھانا یہ اصل چیز ہے جو آج کی عوام کو یہاں پر معلوم ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ان 4 امیدواروں کو جتاؤ۔ مجاہد چوک سے لے کر جہاں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، یہ جو آپ کے راستے کا کام ہے، انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام ہے، نالیوں کا کام ہے، اسٹریٹ لائٹ کا کام ہے، 17 تاریخ کے بعد سب سے پہلا کام ملت نگر کے مسلمانوں ہم خود آپ کے درمیان میں ٹھہر کر بتلائیں گے۔ میرے بھائی، آج بہت سارے لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے خلاف میں ٹہرے۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ ایسے لوگ جو کلب کو چلانے والے ہیں، ایسے لوگ جو جوا چلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو گوا کو جا کر عیاشی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو لٹیرے ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، ڈاکو ہیں، بتاؤ کیا تم ان لوگوں کا ساتھ دے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے کہ ہاں ہم نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا؟ ارے دین اسلام کے پیغام کو سمجھو مسلمانوں۔ آج چوروں کی ٹولی کا ساتھ دینے والوں، جوے والوں کے ساتھ میں پھرنے والوں، ارے کم سے کم تمہارے ضمیر کی آواز کو تو سنو۔ تم نونہالوں کے مستقبل کو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکوں کے، چوروں کے، جوے چلانے والوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ آج کس رخ پر تم جا رہے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ کس کا ساتھ دیا تھا؟ ان کا ساتھ دیا تھا جو گستاخ رسول تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو شہادت بابری مسجد کے ذمہ دار تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو سرے سے مسلمانوں کو نظر انداز کرتے تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو تمہارے مستقبل کو، تمہاری گاڑی کمائی کو جوے کے اڈوں پر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اچھائی اور برائی تو ہمیں سمجھ میں آتی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی ہے،
اور ان 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق حضرت انسان ہے. اس حضرت انسان کو اللہ نے عقل سلیم دیا کہ دیکھ صحیح سکے, سن صحیح سکے, بول صحیح سکے. سمجھ اس کو اللہ نے دی, اچھے برے کا ہر خیال اس کو دیا. ہم اگر نہیں سمجھیں گے اور ایسے لوگوں کو طاقتور بنائیں گے تو بتاؤ معاشرہ بنے گا, تعمیر ہوگا, یا معاشرہ برباد ہوگا؟ یقیناً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, یہ امید ہے رب کائنات سے کہ پربھاگ نمبر 11 کے ہمارے چاروں امیدوار بڑی طاقت کے ساتھ جیتنے والے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی تعداد کو کم مت کرو, ان کی ووٹوں کی گنتی کو کم مت کرو. یہ پیغام جائے گا ہر طرف کہ ان کے خلاف میں ایسے لوگ تھے جو گنہگار قسم کے لوگ تھے, جو معاشرے پہ بدنما داغ تھے, لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ان کو بھی ووٹ دیا. اپنے ووٹوں کو ضائع نہ کرو, اپنے ووٹوں کو تسلیم نہ کرو. یہ لوگ کانگریس والے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ووٹوں کی تقسیم ہو, یا اجیت پوار کے لوگ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم ہو. لیکن تم سب کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ, ایک طرف جماعت کو دیکھو, ایک طرف قیادت کو دیکھو, ایک طرف لیڈرشپ کو دیکھو. ارے دیکھو تو صحیح مسلمانوں, تمہارا اپنا کون ہے, پرایا کون ہے؟ تمہارے لیے کون چیختا ہے, چلاتا ہے؟ تمہاری آواز پر لبیک کہہ کر کون دوڑ کر تمہارے درمیان میں آتا ہے؟ یہ نہیں آئیں گے میرے بھائی. شب رات ہو جائے گی, رات کی شب ہو جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا تو دارو کی باٹی لے کر بیٹھے گے. یہ تمہارے مسائل میں نہیں آ سکتے, یہ تمہارے مسائل میں نہیں آ سکتے. مسلمانوں غور کرو, وقت بہت کم ہے, وقت کی صدا کو سمجھو. آنے والی 15 تاریخ کو اپنے گھروں سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دو. ہر ایک کو سمجھاؤ, ہر ایک کو سمجھاؤ, ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرو. ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کرو. یہ کانگریس نے صرف لوٹا ہے, یہ اجیت پوار نے صرف لوٹا ہے. یہ ہمارے اپنے ہرگز نہیں ہو سکتے. ہم آپ کے اپنے. شکایتیں ہوں گی آپ کی, ان شکایتوں کو بیٹھ کر ختم کیا جائے گا. کام ہوں گے. یہ تمام حالات کو ہم بدلنا چاہتے ہیں, یہاں کی صورتحال کو ہم بدلنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے ان 4 امیدواروں کو 15 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان کا بٹن دبا کر ووٹ دیں گے انشاءاللہ. زور سے کہو, دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے نا انشاءاللہ, ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اور ایسی پتنگ اڑانا ہے جیسا اکبر صاحب بتاتے ہیں, ایسی پتنگ اڑانا ہے. یہ کانگریس والے راشٹروادی کے غلام جو آپ کے درمیان میں پھر رہے ہیں نا, شاید انشاءاللہ تعالی اگر ان کے ضمیر زندہ ہے, یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ میں پھر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ لوگ کل سے نہیں پھریں گے. وہ مجلس کا جھنڈا لیں گے. مجلس کا جھنڈا سبز ہوائی جھنڈا ہے, باوقار علم ہے. اس علم کو لے کے گھومو, اس جھنڈے کے لوگوں کو لے کے گھومو, اس قیادت کو تسلیم کرو. خدا حافظ, شکریہ. نعرہ تکبیر.